أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم سورہ آل عمران آیت نمبر 58۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان واقعات کو معلوم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وحی، اور وحی وہ نبی پر اتر سکتی ہے۔ تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے واقعات بتلا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی اور برحق رسول ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ واقعات ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں ان کو آپ کے سامنے، من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، نصیحت کی چیزیں اور حکمت کی چیزیں۔ ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، حکیم بولتے ہیں حکمت کی چیزوں کو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نصارہ کے غلط عقیدے کو باطل قرار دیتا ہے، اور اس کو نصارہ کے عقیدے کو غلط قرار دیتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ نصارہ کا یہ عقیدہ تھا، اور نجران کا جو نصارہ کا وفد آیا تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ اور خدا مانتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی، یعنی دونوں کی پیدائش ایک عجیب طریقے سے ہوئی ہے، حیرت میں ڈالنے والی اور انسان کو تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت حوا کو بھی اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، نہ آدم کی ماں تھی نہ باپ تھا۔ مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جان مٹی کو لیا، اس میں پانی ڈالا، اس کا گارا بنایا، گارا بنانے کے بعد آدم کا ایک پتلا بنایا، اس میں روح ڈال دی اور وہ انسان بن گیا۔ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل کو بھیج کر کے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ڈلوائی، اس پھونک سے مریم کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب حضرت حوا کو پیدا کرنا چاہا تو خود آدم علیہ السلام کی الٹی پسلی سے حضرت حوا کو نکال کے پیدا کر دیا، اور بقیہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مذکر مؤنث، عورت اور مرد دونوں کو آپس میں میلاپ ملا کر کے اس کے ذریعے سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ ہے جو ایسے قدرت کا اور طاقت کا مالک ہے۔ یہ جو نصارہ کے
نصارہ کا وفد آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اس وفد نے آ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ آپ ہمارے نبی عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا ہم کیا گستاخی کرتے ہیں؟ تو کہا تم کہتے ہو کہ وہ عبدہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ کیسے ہوگا؟ نبی نے کہا الاجل، ہم بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے بھی کہا ہے عبدہ و رسولہ کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتلایا ہے. وہ کہنے لگے جس کا باپ نہیں ہے وہ پھر جو ہے عبد کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد تو وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام تو الہ ہے، معبود ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیدائش کے اندر ایسی ہے جیسے آدم کی. ہم نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا، اسی طریقے سے بغیر باپ کے ہم نے عیسیٰ کو پیدا کر دیا. تو آپ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو معبود مت بناؤ. معبود ہم ہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی ہے جیسے آدم کی مثال. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک تعجب خیز انداز میں پیدا کیا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نئے انداز میں پیدا کیا بغیر باپ کے. خلقہ من تراب، یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بے جان مٹی کو لیا، اس میں پانی ملایا، گارا بنایا، اس سے پتلا تیار کیا، اندر روح پھونکی تو وہ چلتا پھرتا ہنستا بولتا انسان بن گیا. ثم قال له، پھر اس مٹی سے کہا کن، تو ہو جا، فیکون، تو وہ بشر بن گیا، انسان بن گیا. مٹی سے اللہ نے انسان بنا دیا. الحق من ربک، حق اور سچی بات ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے بنایا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے مریم کے پیٹ میں حمل پھونک کے ذریعے سے رکھ کر کے بنا دیا، اور حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے نکال کے پیدا کر دیا. بالکل سچی اور ٹھیک بات ہے، اللہ فرما رہا ہے، اس لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس میں ذرہ بھی ایمان اور یقین ہوگا وہ تو اس بات کو مان لے گا. جو اللہ کو ہی نہ مانتا ہو پھر اس کو اللہ کی باتیں بھی جھوٹی لگے گی، وہ پھر اللہ کی باتوں کو بھی نہیں مانے گا. فمن حاجک، آیت نمبر 61 کے اندر مباہلہ کو ذکر کرتے ہیں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کسی بات کے اندر اختلاف ہو جاوے دو فریقین کا آپس میں، اور دونوں فریقین دلائل سے بھی نہ مانیں ایک دوسرے کی بات، دلیلیں دے دی پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے مباہلے کا حکم نازل فرمایا. کیا مباہلہ کرو. مباہلہ کہتے ہیں دونوں فریق اپنی اپنی اولاد کو آل کو لے کر کے ایک میدان میں آئیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف بد دعائیں کریں. یہ فریق بھی بد دعا کرے اے اللہ اس معاملے کے اندر جس معاملے میں ہم اختلاف کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ جو ہمارے مخالف بیٹے ہیں جھوٹے ہیں تو ان پر اپنی لعنت نازل فرما. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو. ان پر تیری رحمت کو ہٹا دے اور تیرے عذاب کو نازل فرما. اور سامنے والا فریق ان کے لیے بد دعا کرے گا. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. حضرت نبی علیہ السلام کے پاس نجران کے نصارہ کا ایک وفد آیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی، بہت زیادہ تکرار کی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ وہ تو الہ ہے، معبود ہے، اس کو مانو.
آپ نے کہا نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور اللہ کا فرمان اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمتہ عبدہ و رسولہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ نے اس کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ان جو نجران سے وفد آیا ہوا تھا، ان سے آپ نے کہا چلو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی کو لے کر کے میدان میں آئے اور کہا کہ آؤ بھائی میرے سامنے میدان میں تم بھی، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو نجران کے نصارہ کے وفد کا جو امیر تھا، اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے العاقب۔ یہ عاقب کہنے لگا تمہیں پتہ بھی ہے یہ برحق نبی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ محمد برحق نبی ہے، بالکل سچا نبی ہے، ہم تو ضد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ برحق نبی ہے۔ اور ایک نبی سے مباہلہ کرنے میں مباہلہ کرنے والوں کی بربادی لازمی ہے۔ اگر تم نے محمد سے مباہلہ کیا، اس کے سامنے میدان میں چلے گئے مباہلہ کرنے کے لیے، تو یہ تو بچ جائے گا، اس کے مخالف جو کھڑے کر مباہلہ کریں گے وہ برباد ہو جائیں گے، نسلیں ان کی ویران ہو جائیں گی، اس لیے ان سے صلح کر لو اور مباہلہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے صلح کر لی جزیے پر کہ ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے اور ہم مباہلہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے نصارہ کو پیغام بھیجا، یا تو ایمان قبول کر لو، مجھے نبی مان لو، اللہ کو جو ہے اپنا معبود مان لو، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، اس عقیدے کو چھوڑ دو، اللہ کو معبود مانو اور مجھے نبی مان لو، یا پھر جزیہ ادا کرو، تم لوگ ایمان میں نہیں آ رہے ہو تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس میں آئے اور آ کر کے انہوں نے مباہلہ بھی نہیں کیا، ایمان بھی قبول نہیں کیا، جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور جزیے پر صلح ہو گئی۔ پھر یہ ہر سال کے سفر کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں جو ان پر جزیہ مقرر تھا وہ ادا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ فمن حاجک، پھر جو شخص آپ سے جھگڑا کرے، فیہ، اس کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے بغیر باپ کے، اللہ نے بتلا دیا کہ میں نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی الوہیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے میں نے آدم کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، مثالیں دی اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کوئی اللہ نے بغیر باپ کے تھوڑی پیدا کیا ہے، اللہ نے حوا کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا۔ فقل، تو تم آ جاؤ، فقل، تو اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ تم، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ہم ہماری آل اولاد کو بلا کے لاتے ہیں، تم تمہاری آل اولاد کو بلا کے لے آؤ، ونساءنا و نساءکم، ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری اور میری آل اولاد پر اللہ کی لعنت برسے گی، اور اگر تم جھوٹے ہوں گے تو تمہارے اوپر اور تمہاری اولاد پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ یہ اپن مباہلہ کرتے ہیں۔ ابتحال، یبتحیل، ابتحال کے معنی مباہلہ کرنا، ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔ ان ھذا لہو القصص الحق،
بلا شبہ یہ بالکل سچے سچے واقعات ہیں، سچے سچے قصے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا، کسی نے کسی اور کو معبود بنا دیا، یہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود صرف ایک ہے، اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ زبردست ہے۔ اللہ کی حکومت میں اللہ پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ غالب علی امرہ غالب علی کل شیء، ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر غالب۔ اللہ پر کوئی چیز بھاری پڑ ہی نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت اللہ کو دبا نہیں سکتی ہے، اللہ پر بھاری نہیں پڑ سکتی ہے، اللہ سب پر بھاری ہے، غالب۔ الحکیم، اللہ تبارک و تعالی اپنے معاملات میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں رکھتا ہے، وہ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلہ حکمت بھرا ہے اور وہ بہت بڑی حکمت کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ان سب دلیلوں اور مباہلات کی دعوت کے باوجود بھی یہ لوگ نہ مانیں اور روگردانی کریں اور آپ کی بات سے اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی فساد مچانے والوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ فتنے والے کون ہیں، فتین کون ہیں، فسادی کون ہیں، فساد کون کر رہے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر توحید کی دعوت ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کو اخلاص للہیت کے ساتھ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو گندگی سے روکنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے روکنے کی توفیق عطا فرما، گالی گلوچ سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو بالکل آسان فرما دے، آرام والی زندگی فرما دے، تکالیف کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصائب کو دور فرما، دلوں کا چین نصیب فرما، دلوں کا سکون نصیب فرما، دلوں کا اطمینان نصیب فرما۔ قرآن کو ہمارا رفیق بنا، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، قرآن کو ہمارا رہبر بنا، قرآن کو ہمارا بہترین رفیق، بہترین دوست بنا دے۔ یا اللہ ہم سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر قرآن احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، ایسی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، چاہتے ہوئے بھی قرآن پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی قرآن کو صحیح سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آپ ہمارے لیے قرآن کی توفیق کی راہیں کھول دیں، قرآن کی توفیق کے راستے کھول دیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔